نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ بیان آج بھی 5 منٹ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت۔ یہ قدرتی طور پر کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں میں۔ اب وہ قدرتی کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آواز میرا خیال ہے کچھ کم ہے، تو میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے آواز بھی کم ہے، تو پچھلے کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے۔ جو لوگ نیٹ پر لائیو سنتے ہیں تو وہ پچھلے ہفتے کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو وہ میں پورا بیان تو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ جو لوگ موجود تھے وہ پھر پریشان ہوں گے، تو تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ ایک ہی واقعہ کئی ہفتوں سے بیان ہو رہا ہے تو وہ ترتیب جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جیب میں پرچہ پڑا ہے، مجھے پھر آپ دے دیجیے گا، میں بھول نہ جاؤں کہیں، یہ بیان ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے۔ آپ ان کو یاد دلا دیے گا، آپ بھی دونوں، وہ بھی بھول جائیں۔ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ بادشاہ کا جب انتقال ہونے لگا، جادوگر کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے ایک نوجوان کو جادو سکھایا، اور وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ کوڑ کے مریض کے ہاتھ رکھتا تو اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ تو اس سے اس کا اور زیادہ چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ جادو میں بہت کمال تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس کا جادو اب سر چڑھ کے بولنے لگا ہے۔ پہلے لکھا ہوتا تھا دیواروں پہ، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، بنگالی باوا کچھ اس طرح کر کے لکھا ہوتا تھا، بنگال کا جادو۔ تو بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ بنگال کا جادو ہے اور اب یہ سر چڑھ کے بولنے لگا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کرامات ظاہر کرنے لگے تھے۔ تو بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا۔ تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش، یعنی قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں۔ میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، کبھی کوئی کسی کو اپنے قتل کرنے کے طریقے خود بھی بتاتا ہے؟ آپ لوگ کے یہاں بتاتے ہیں شاید، ہے بھائی؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے مارو، میں اس طرح سے مروں گا، اس طرح سے نہیں مروں گا، میں بڑا ڈھیٹ ہوں، اس طریقے سے نہیں مرتا؟ بھائی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو قتل کرنے کے تمام حربے استعمال کیے اور تمام حربوں میں وہ بادشاہ ناکام ہو گیا، تو نوجوان بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو میں آپ حضرات سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ دوسرے کو خود سکھا رہا ہو؟ ہاں، جن کا خودکشی کا پروگرام ہو وہ بتاتے ہیں، خودکشی کا
ارادہ ہو. وہ بتاتے ہیں کہ ایسے مارو مجھے. اکثر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں, خود ہی کر لیتے ہیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یوں کر کے مار دو, تو آپ مارو گے؟ آپ بولو گے یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا, آپ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا. ابھی رمضان میں ایک ہفتہ باقی ہے. ہفتے کا یا اتوار کا روزہ ہے؟ پھر ہے بھائی, ہفتہ یا اتوار کا روزہ ہے. اور جامعۃ الرشید والوں نے کہا ہے کہ اتوار کا چانس ہے, میرا خیال ہے شاید انہوں نے ایسے کہا ہے. تو ابھی باقی ہے, تھوڑا سا توانائی جمع کریں آپ لوگ. تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرو اور اس طریقے سے مارو؟ خودکشی کرنے والے کرتے ہیں یہ کام. خودکشی کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ طریقے بتاتے ہیں, ویب سائٹس میں طریقے سکھائے جاتے ہیں خودکشی کرنے کے. ایسی ویب سائٹس ہیں دنیا میں. لیکن یہ نوجوان تو خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربے استعمال کر لیے, ناکام ہو گیا. مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور بادشاہ خدا نہیں ہے, بادشاہ معبود نہیں ہے. تو لوگ ایمان لے آئیں گے. تو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ نوجوان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں. اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکٹھا کیا جائے. یعنی بادشاہ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بند کمرے میں قتل مت کرو, اس لیے کہ بند کمرے میں جب مارا جائے گا تو خبر جو لیک آؤٹ ہوگی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ اللہ کا نام لے کے مارے گا مگر بعد میں کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا. بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا. خبر متواتر وہ غلط نہیں ہو سکتی. متواتر خبریں کبھی بھی غلط, یہ خوب یاد رکھو, ایک اہم مسئلہ ہے یہ. بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. یہ جو ہم کسی کو خبر دیتے ہیں نا, خبر یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خبر کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی. ہماری شریعت اس کا پورا مدار خبر پر ہے, خبر پر. ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے تھے. کیا خیال ہے؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا ہمیں حکم دیا. کیا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں آ رہی بات. ہمیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کہا, ہمیں خبر ملی کہ نبی نے یہ کرنے کا نہیں کہا, یعنی یہ نہیں کرنے کا کہا. تو ہمارا پورا دین الف سے لے کے یا تک, اے سے لے کے زیڈ تک, وہ کس پر چل رہا ہے؟ بولو نا بھائی, خبروں پر, خبروں پر. اب خبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بنیادی گمراہی آج کل پروفیسر لوگ پھیلا رہے ہیں وہ یہاں سے گڑبڑ کرتے ہیں. خبروں کی اقسام نہیں پتا ان کو, اسی سے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں. بہت اہم مضمون ہے جو اس وقت اللہ نے دل میں ڈال دیا, اور اس کی بنیاد کہاں سے نکلتی ہے کہ اس نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ کھلے عام
بھرے مجمع میں مجھے قتل کیا جائے اللہ کا نام لے کے, بند کمرے میں نہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں 4 آدمیوں کے سامنے وہ 4 گواہ رہیں گے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. بہت مشکل ہے بھائی, ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا یار. تھوڑا سا بھائی گردن تو ہلاؤ. ویسے ہی ہلا دیں, جھوٹی موٹی کے بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں کہ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی موٹی میں بعض دفعہ گردن ہلا دیتا ہے. سچی مچی میں نہیں ہلتا تو جھوٹی موٹی کا ہلا دیا کریں. تو یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں نا, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خبر کے معاملے میں گڑبڑ. ایک مرتبہ جماعت المسلمین والوں سے ہماری کچھ گپ شپ ہوئی, تو وہ کہنے لگے کہ ہم کسی کی تقلید مقلید نہیں کرتے, ہم دلیل سے مانتے ہیں سب کچھ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دلیل سے. اور یہ سارے غلط ہیں, جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں نا یہ سارے پاگل تھے, سارے غلط. سبھی کو غلط کہتے ہیں نا, ابھی 4 آدمی صحیح ہیں بس جنت میں جائیں گے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں بھائی قرآن میں جو لکھا ہے بس اس کو فالو کیا کرو. میں نے کہا پہلے دلیل سے یہ تو ثابت کرو کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ مجھے بار بار یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے باپ دادا پہ چلتے ہو, باپ دادا, قرآن پہ نہیں چلتے. میں نے کہا قرآن کو قرآن ماننے کے لیے باپ دادا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہمارے سارے باپ دادا, جو روحانی باپ دادا مراد ہیں, جسمانی نہیں, روحانی علماء. میں نے کہا یہ جو الحم سے لے کے والناس تک قرآن آپ کے سامنے موجود ہے, اس کو دلیل سے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ, کیا اس میں کوئی شک ہے؟ یہ تو وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا, بھائی اس میں تو کوئی شک ہے کیا؟ میں نے کہا مجھے شک نہیں ہے, میں دلیل مانگ رہا ہوں. میرے پاس تو اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے, وہ تو میں جب بتاؤں گا جب آپ یہ مانو گے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اس کو دلیل سے ثابت کرو. تو وہ کہنے لگے قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی, لہذا یہ وہی ہے. میں نے کہا اس قرآن کو پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ کا کلام ہے جو نبی پہ نازل ہوا اور یہ وہی ہے. اس کے بعد اس آیت کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہوگا جو آپ نے آیت پڑھی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میں نے کہا ایسا تو کوئی بھی کتاب لکھے اور اس کے اندر لکھ دے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو وہ بھی اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا دے گا اپنی کتاب کے برحق ہونے کی؟ کہے گا لکھا ہوا ہے اس میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ تو ثابت ہو کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے یہ والی آیت, کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ تو جب ہی ثابت ہوگی نا جب پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو جائے. تو یہ نبی پہ جو نازل ہوا تھا وہی والا ہے یا نبی پہ کوئی اور نازل ہوا تھا, درمیان میں گڑبڑ کر کے ہم تک کسی نے کوئی اور پہنچا دیا ہو اور اس میں یہ آیت بھی ڈال دی ہو, اور اس میں یہ آیت بھی ڈال دی ہو اس نے اپنی طرف سے, تاکہ لوگ اس پہ یقین کر لیں. اب ان لوگوں کی علمی سوچ اور علمی سطح اور مینٹل اپروچ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے مجتہدین سے ہٹاتے ہیں, مگر ان کے اندر کسی کی دعوے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس دعوے کو سمجھ کے اس کی دلیل کو سمجھنا پھر اس کا جواب دینا یہ بات کا اسٹیپ ہے. بور ہو رہے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ. آپ کہہ رہے ہیں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے. بھائی گمراہی بہت پھیل رہی ہے تو ہم گمراہی کو گچی سے پکڑتے ہیں, گچی سے.
میری کوشش ہوتی ہے کہ گمراہی کو کہاں سے پکڑوں؟ گچی سے پکڑوں. اس کی گچی سے جب پکڑ لیا تو ہل نہیں سکتا بندہ. لوگ فروعی مسائل میں بحث کرتے ہیں, پہلے بنیادیں تو, اصول اور بنیادیں تو طے کرو پہلے. تو میں نے کہا کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, معاذ اللہ وہ تبدیل ہو گیا, یہ دوسرا ہے, تو آپ کیسے ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں لا ریب فیہ, اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تاج کمپنی والوں سے کہو ایک کتاب چھاپیں, اس کے شروع میں بھی لکھ دیں لا ریب فیہ, یعنی جس کتاب میں بھی لا ریب فیہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور جس آدمی کا نام لا ریب ہے, لا ریب ہوتا ہے نا نام لا ریب, یہ لا ریب کا مطلب اس پہ تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اس کو تو نہ ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ شناختی کارڈ کی ضرورت, اس کا تو نام ہی لا ریب خان, یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اپنے ابا کا ہے. یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, شک ہی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں, نام لا ریب. تو وہ بار بار نا ادھر ادھر دائیں بائیں پھر رہے تھے, کہہ رہے اس کا کیا مطلب, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بار بار دلیل 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 کی طوطے کی طرح رٹ لگا رہے ہو کہ ہر مسئلے پر آپ کو دلیل چاہیے, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دلیل تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے نا, تو پہلے تو دلیل اس پہ ہو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. دلیل کی جب بات ہے تو تقلید کو پھر ہٹاؤ درمیان سے. نہیں آ رہی بات؟ پھر تقلید کہیں بھی نہیں چلے گی. رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں تو تقلید شرک ہے, قرآن کو قرآن ماننے میں تقلید شرک نہیں ہے. واہ بھائی واہ, ایک کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی. یعنی تقلید جو ہے وہ شرک بن رہی ہے آمین کہنے نہ کہنے جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں. قرآن کو قرآن ماننے میں, بخاری کو بخاری ماننے میں تقلید یہ شرک نہیں ہے. خیر وہ کہاں آتے پکڑائی میں. ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب یہ پھنستے ہیں تو کھانا لگا دیتے ہیں. یاد رکھو بھی کھانا کھائیں, کیا فضول بحث شروع. تو میں نے ان کو پھر سمجھایا, میں نے کہا آپ کو اس کا جواب نہیں آتا, آپ کو اس کا جواب نہیں آتا, آپ یہ بولیں. پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے بخاری مسلم. میں نے کہا بخاری میں جو قرآن کی تلاوت ہے والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, میں نے کہا یہ جو بخاری میں تلاوت ہے اس میں والذکر والانثی ہے, وما خلق الذکر والانثی نہیں ہے. تو یہ قرآن کا بخاری سے پہلے ثابت کرو. بخاری میں تو ہے کہ والذکر والانثی, یہ قرات یہ بھی ہے والذکر والانثی والی. اگر کوئی کل اٹھ کے کہتا ہے کہ معاذ اللہ کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا کیونکہ بخاری میں ایک تلاوت ہے والذکر والانثی, میں وما خلق الذکر والانثی کو نہیں مانتا چونکہ میں بخاری کو مانتا ہوں, تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن کا درجہ پہلے ہے یا بخاری کا؟ بولو نا بھائی, قرآن کا. جب قرآن کا درجہ پہلے ہے تو قرآن کو ماننے کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور قرآن کا درجہ یہاں اگر پہلے ہے تو اگر امام ابو حنیفہ نے اور مقام پہ بھی قرآن اور بخاری میں جہاں ٹکراؤ ہو رہا تھا وہاں قرآن کو اگر فوکس کر دیا, پھر امام ابو حنیفہ پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے بھائی؟ اور بھی کئی مسائل ایسے ہیں جہاں بخاری کی روایت قرآن سے ٹکرا رہی تھی, تو امام ابو حنیفہ نے کس کو فالو کیا؟ قرآن کو, اور بخاری کا انکار نہیں کیا. بخاری کی روایت کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ قرآن کے مخالف نہیں رہی, اس میں تعویل کی ہے. جہالت کا دور ہے, جہالت کا. کوئی بھی نوجوان اٹھتا ہے, کوئی اس کے سامنے بخاری کی حدیث لا کے پیش کر دیتا ہے اور اسے ائمہ کرام کی اتباع سے ہٹا دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل.
تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے, تو ان کے بعد کیا بیچارے ادھر ادھر کی مارنے لگے. پھر میں نے کہا اچھا آپ بار بار بخاری کہہ رہے ہیں, بخاری کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ ہم بھی مانتے ہیں بخاری کو. امام بخاری نے حدیث کی جو کتاب لکھی تھی یا لکھوائی تھی, یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ہے بھائی. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, وہاں بھیس بدل کے آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں بھائی. لنڈا بازار ایک وہی چیز آپ کو طارق روڈ میں اتنے کی مل رہی ہے, وہی پتلون آپ کو ٹھیلے پہ مل رہی ہے. تو آپ کو پاگل ہو جو طارق روڈ سے وہ 2000 کی خریدو اور ٹھیلے سے آپ کو 200 کی مل رہی ہو. اس پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے میڈ ان لنڈا بازار. شاپر میں پیک ہوتا ہے طارق روڈ پہ, تو وہ پیکنگ کھولو گھر جا کے وہی پتلون وہی. تو اس لیے عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, چپکے سے بھیس بدل کے کدھر جاتے ہیں, لنڈا بازار. تو لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں پھنس جاتے ہیں لوگ, پکڑائی میں آ جاتے ہیں. تو خیر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ بخاری کو پھر ثابت کرو, پھر اس کو فلاں کو ثابت کرو, تو کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. کہہ رہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. میں نے کہا آپ یہ کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں ہے. مصیبت ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جو چیز نہیں آتی اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں پتا. یہ گمراہ آدمی کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اسے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو. بھائی کہہ دو مفتی صاحب آپ بتا دیں, میں عاجز ہوں اس معاملے میں, آپ بتا دیں پلیز. لیکن میں انہیں جب بتاتا, جب میں وہ کہتے کہ اچھا وہ مجھے کہہ رہے آپ بتائیں, میں نے کہا پہلے آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں آتا, پھر میں بتاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے جو 1 مہینے سے محلے میں پمفلیٹ بازی کر کر کے لوگوں کو برگلایا ہوا ہے, فرقواریت کی لعنت میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو اکابر اور اسلاف سے دور کر رہے ہو, تو لوگوں کو پتا تو چلے کہ آپ کو نہیں آتا. میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا, پھر میں بتاؤں گا. یہ نہیں کہہ کے دیے کہ مجھے نہیں پتا آخر وقت تک. تو یاد رکھو یہ جو مسئلہ ہے نا خبر, اب اس کو سمجھیں. خبر جو ہے نا, خبر جب ہم کوئی خبر اوری کا نا, پشتوں میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا, ہم لوگ کو پٹانی تھوڑی تھوڑی آتی ہے, کہیں کہیں سن رہے ہوتے ہیں خبر اوری کا نا. تو خبر پشتوں میں بھی خبر کو خبر کہتے ہیں, ہماری زبان میں بھی خبر کو خبر کہتے ہیں, عربی میں بھی خبر کہتے ہیں. تو خبر جو ہے نا جس کی جمع اخبار ہے, اخبار, اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. یہ خوب سمجھ لیں. ایک خبر ہوتی ہے خبر واحد. خبر واحد, خبر واحد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ کو یا 2-3 آدمیوں نے آپ کو آ کے خبر دی, 2-3 بھی ہوں وہ بھی خبر واحد ہی کہلاتی ہے کہ بھئی فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. ایک ہوتی ہے خبر مشہور. خبر مشہور, مشہور کہتے ہیں کم سے کم 3 افراد خبر دیں, 3 افراد, اور ان تینوں کا آپس میں کوئی لنک نہ ہو, مکمکا نہ ہو, مختلف جگہوں سے 3 آدمی آ کے آپ کو خبر دیں. اور ایک ہوتی ہے خبر متواتر. اچھا یہ محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے, تو میں ایک عمومی عوام کو سمجھانے کے لیے, عوام کے ذہن میں بٹھانے کے لیے, محدثین کے ہاں خبر مشہور کی الگ تعریف, فقہا کے ہاں الگ تعریف. لیکن ایک آپ عقلی لحاظ سے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, اس بحث میں نہ پڑیں کہ جو فقہ اور حدیث کی ٹرمز کیا ہیں, اصطلاحات کیا ہیں, اس کو چھوڑ دیں. آپ جنرلی دیکھیں کہ ہم جب کسی کو کوئی اطلاع دیتے ہیں, اور ایک خبر ہوتی ہے بہت سارے لوگ کسی بات کو کی خبر دیں اور ان کا تعلق بھی مختلف علاقوں سے ہو. یہ جو خبر متواتر ہوتی ہے یہ ایسی خبر ہے کہ اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ کوئی واقعہ ہوا اور اس واقعے کو تمام نیوز چینل چلا رہے ہیں, سب اس کی اطلاع دے رہے ہیں, ایک نہیں ہے درجنوں لوگ بتا رہے ہیں, اور ان درجنوں کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام نیوز چینل نے گول میز کانفرنس کی اور فیصلہ کیا ہم سب مل کے یہ جھوٹ بولیں گے کل صبح صبح.
تو ان کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا. ایک عمومی خبر ہے جس سے ان کے مفاد بھی نہیں ہے. مثلا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا, 9/11 کا حادثہ ہوا, جہاز آ کے ٹکرایا ایک عمارت سے. اب ساری دنیا کے نیوز چینل متحرک ہو گئے, خبریں پھیل گئیں, سب نے, جو امریکہ میں آپ کے رشتہ دار وہاں تھے ان سے بھی آپ نے کال کر کے پوچھ لیا, سب کہہ رہے ہیں یار کچھ دھماکہ ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے. اب اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر یہودیوں نے گرایا یا کسی مسلمان نے گرایا. اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب اگر کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سب ڈرامہ تھا, تباہ ہوا ہی نہیں ہے, دلیل سے ثابت کرو. آج کل نئے نئے فرقے جو نکل رہے ہیں نا وہ یہی ہیں, اسی قسم کی چیزیں ہیں. وہ دلیل سے ثابت کرو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا ہے. آپ دلیل, آپ کہتے ہو یار وہ اخبار لا بھائی 9/11 والا اخبار کی دیکھ بھائی, شام کی خبر, شام کا اخبار, عوام اخبار بھائی. وہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اخبار والا, جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو یار ایسا کرو وہ جیو کا کی خبر لگاؤ یار, اس دن کی نکالو, یوٹیوب سے نکالو پرانی خبر, کہ بھائی یہ بھی جھوٹ ہے. ابے میں جانتا ہوں سارے, میں دیکھے ہوئے ہیں سارے. ہوتا ہے نا ایسے ہی انکار کرتے ہیں, ابے سب کو جانتے ہیں. آپ نے ویڈیو دکھا دی, جہاز آ کے ٹکرا رہا ہے, آپ نے کہا ابے فیک ویڈیو ہے, سب الو بنانے والی باتیں. لوگوں نے کہا بھائی تم فون کر کے پوچھو ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر نامی کوئی عمارت اب ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں وہ تو تھی نہیں, وہ تو تھی نہیں, پہلے سے ہی نہیں تھی, ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ جھوٹے. بولے بھائی قرآن میں آتا ہے اگر اکثریت کی اتباع کرو گے تو تمہیں وہ گمراہ کر دے گی. جماعت المسلمین کی دلیل ہے بالکل. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. آپ کہہ رہے بھائی دنیا کی اکثریت جانتی ہے, گواہی دیتی ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا ہے. آپ جواب میں کہتے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اکثریت کو فالو کرو گے تو تمہیں گمراہ کر دے گی. اور اپنے جیسے چار مکھنچو اور پیدا کر دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو ان اقلیت کو مانو, اقلیت کو, اکثریت 4 کروڑ کو مت دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, 4 آدمیوں کو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. اب قرآن کی آیتیں اٹھا کے فٹ کرنا شروع کر دی وہاں پہ. ایسے آدمی کو دلیل سے سمجھانا ممکن ہے؟ اس کو یہی دلیل دی جائے گی کہ پھر تم یہ ثابت کرو, بات ذرا نامعقول سی ہے, کہ آپ نے جو شناختی کارڈ میں اپنے والد صاحب کا نام غفار بھائی لکھا ہوا ہے یہ واقعتاً غفار بھائی ہی ہیں. میرا خیال ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے. اب وہ تیش میں آئے گا, بولے گا میرے والد کے نکاح پہ 2 گواہ موجود ہیں. آپ بولے گا جھوٹ بول رہے ہیں, وہ مکمکا ہوا ہے. بولے گا فلاں قاضی نے نکاح پڑھایا ہوا ہے. ابے پیسے کھلائے تھے اس قاضی کو جس نے جھوٹ بولا ہے تجھے, تیرا تو نکاح ہوا ہی نہیں ابا اما کا, عیدی سینٹر سے نکلا تھا تو, کھاتے میں ڈال دیا غفار بھائی کے. او بھائی محلے والوں سے پوچھو, ابے محلے والوں کو سب کو پیسے کھلایا ہوئے تو نے, ہمیں پتا ہے تیرے تھانے میں بڑے تعلقات ہیں. ایسے آدمی کا یہ علاج ہے جو الحمدللہ میں کر دیتا ہوں. جب کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے نا میرے سامنے تو پھر میں اس کو یہ دلائل دیتا ہوں, تو ثابت تو کر, تم اپنے ابا کے ہو, تم ثابت تو کرو. تم تو خبر متواتر کا انکار, یہ یاد رکھو. آج کل ایک تحقیق مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ انسان جو چاند پہ گیا ہے نا وہ فیک تھا, ایسے اخباروں میں خبر ہے, یہ جھوٹ ہے. چاند پہ جب انسان گیا ہے تو یہ تواتر کے ساتھ یہ خبریں پوری دنیا میں چلی ہیں. اب بعض لوگ مشہور ہونے کے لیے نا ایسی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ ان کا اخبار زیادہ سے زیادہ چلے. ساری دنیا کہہ رہی ہے نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا ہے, اس وقت کے سب نیوز چینل نے دکھایا. اب ایک اخبار لکھ دیتا ہے مضمون کہ یہ فیک, یہ جھوٹی خبر تھی, تو ہمارے بعض دیندار لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ یہودیوں کی سازش تھی. او بھائی سازش ایسے کہ جاپان بھی جھوٹ بول رہا ہے, فرانس بھی جھوٹ بول رہا ہے, امریکہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, سارے تھوڑی مل کے, اور ان کے نیوز چینل سب جھوٹ بول رہے ہیں, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. متواتر خبر چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو, عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جھوٹی خبر نہیں ہو سکتی, کیونکہ عقل میں ممکن نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ مختلف شہروں کے مختلف جگہوں کے کسی ایک جھوٹی خبر پہ اتفاق کر لیں.
ورنہ تو سارا نظام مشکوک ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پہلی خبر کیا ہوئی؟ خبر متواتر. یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ خبر متواتر سے پہنچا ہے. اور یاد رکھو متواتر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک جو زبان سے جو خبر دی جاتی ہے, اور ایک متواتر یہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے, آپ کسی کو فالو کرتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں فرض. اب یہ حدیث کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 فرض پڑھتے تھے, اس پر تو حدیثیں بہت کم ہیں, مگر جن لوگوں نے آپ کو فجر کے 2 فرض پڑھتے ہوئے دیکھا وہ 2-4 نہیں ہیں, وہ ہزاروں ہیں. پھر ان ہزاروں کو لاکھوں تابعین نے دیکھا, ان لاکھوں کو کروڑوں تبع تابعین نے دیکھا. پھر آگے یہ سلسلہ چلتے چلتے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں. ہندوستان میں اسلام آیا, سعودی عرب سے اسلام پھیلا دنیا میں, مصر میں گیا, دمشق میں گیا. جتنے بھی مجاہدین دنیا میں گئے سب نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2. حالانکہ اس وقت بخاری موجود نہیں تھی, اس وقت صحاح ستہ نہیں لکھی گئی تھی. ان کو کہاں سے پتا چلا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں؟ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار, کیا کریں. ان کو کیسے پتا چلا کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. کہاں سے پتا چل گیا ان کو؟ باپ دادا کو دیکھتے آ رہے تھے. بھائی تابعین نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو. اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. عمل کو دیکھ دیکھ کے ایک خبر پوری دنیا میں پھیل گئی. اب اگر کوئی روایت, کوئی من گھڑت روایت لے کر آئے کہ فجر کی 2 نہیں ہے 3 ہے, تو آپ اس روایت کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو گے. آپ بولو گے جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے مسلمان فجر کے فرض کتنے پڑھتے آ رہے ہیں؟ 2. یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ لوگ عملی تواتر کا انکار کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے, اور گمراہی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں. جو بھی آپ سے کہے نا کہ ہر مسئلے پر حدیث دکھاؤ, تو آپ اس سے چند سوال پوچھیں. اس سے آپ یہ پوچھیں کہ امام جب زور سے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر, مقتدی آہستہ کہنا, مقتدیوں کو کیا چاہیے؟ آہستہ کہیں نا. اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. بھائی حدیث میں کیا آتا ہے؟ زور سے آمین, زور سے اللہ اکبر کہیں, آہستہ کہیں. حدیث اس سے خاموش ہے. حدیث میں اتنا آتا ہے جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو, آہستہ کہو. اس کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. ہم آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ بولے نا بھائی, تواتر عملی ہے. صحابہ آہستہ کہتے تھے, تابعین نے ان کو دیکھا وہ بھی آہستہ کہہ رہے ہیں, تبع تابعین نے ان کو دیکھا, سینہ بسینہ ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے. اگر آپ اس تواتر عملی کا انکار کرتے ہو تو آپ کے نماز کے مسائل, سینکڑوں مسائل گئے. رکوع میں جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں, ہاتھ چھوڑتے ہیں, ہاتھ چھوڑتے ہیں. کیوں؟ اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے. تواتر عملی, صدیوں سے مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں. حتیٰ کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی جو آپ پرانی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے آج سے 100 سال پہلے, وہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں. نہیں, یہی بات سن. آپ کو یہ 1400 سال میں, آج سے 1200 سال میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ملے گا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں. اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھیں, اور دلیل یہ دی کہ قیام میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے. تو یہ بھی تو قیام ہے نا جب آپ کھڑے ہو گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1200 سال سے حدیث کا یہ مطلب کسی نے کیوں نہیں لیا؟ تبھی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, جو بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو ہاتھ چھوڑنے چاہیے. دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ صدیوں سے مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے آ رہے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ ہر چیز میں دلیل کا مطالبہ کرو گے تو جو صدیوں سے اسلام آ رہا ہے اس اسلام کی حیت چینج ہو جائے گی. تو تواتر سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں آپ کو اس میں امت کو فالو کرنا پڑے گا.
بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو انگلش میں سمجھاؤں کیا یا فارسی میں سمجھاؤں بھائی؟ یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب حرم حجاز مکہ مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ مدینہ سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. تو صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے. بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ. 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا. تو جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو. عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. آج ہوتی ہے، 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں، اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے، 2 صدی ہجری کے عالم. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مکہ کو اگر فالو کرنا ہے آپ 8 پڑھیں، مگر یہ دلائل جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں. جو 8 پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے 8 تو پڑھ رہے ہیں نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کو بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو. امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، ان کو بیوقوف مت سمجھو. لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں لیکن طنز کس پہ ہو رہا ہے؟ ان بڑے بڑے ائمہ کرام پہ طنز ہو رہا ہے. ہمیں 20 اور 8 سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. 8 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنی سمجھ میں آتی ہے پڑھ لیں، اللہ توفیق دے آپ کو. لیکن ایسی باتیں مت کریں کہ امت کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو جائے. امام ابو حنیفہ بھی 20 رکعت کے قائل، امام مالک بھی 20 کے بجائے 36 کے قائل ہے وہ، اور امام شافعی بھی 20 کے قائل، اور امام احمد بن حنبل بھی 20 کے قائل ہیں. تو یہ سارے کیا حدیث سے نابلد تھے؟ ان کو کسی کو بھی حدیث کا نہیں پتا تھا. لوگ بار بار کہتے ہیں مدینہ میں تو 8 ہوتی ہیں ہر جگہ، مکہ میں بھی ہر جگہ 8 ہوتی ہیں. انڈا موڑ پہ کتنی ہو رہی ہیں؟ حرم میں 20 ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ 1400 سال سے 20 ہوتی آ رہی ہیں. حرم میں بھی سلفی حضرات نے 20 رکعت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. یاد رکھو، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. مگر وہاں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ختم کر رہے تھے. مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہوئی ہے، ہم کیسے ختم کر دیں اس کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ دنیا کہے گی کہ اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے مدینہ میں، اب قرآن و حدیث کو فالو کیا جا رہا ہے حرم میں. 1400 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وجہ سے انہوں نے ختم نہیں کی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت کیوں سمجھتے ہو؟ آپ کے پاس حدیث کیا ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس پر کوئی حدیث، مرفوع حدیث یعنی نبی سے نہیں تھی. انہوں نے جواب دیا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو امام شافعی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ مکہ میں نے سب کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا.
اور پھر امام شافعی نے یہ مذہب اختیار کیا کہ سنت کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب کوئی امام شافعی سے پوچھے کہ سنت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں ہو. 100 سال بعد کے مکہ کا عمل تو سنت نہیں ہے نا. کیا کریں, ہم سے پوچھتے ہیں نا قرآن حدیث میں دکھاؤ, تو امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضرت قرآن حدیث میں دکھائے نا کہ 20 رکعت سنت ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہی سے دکھا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا مکہ میں 20 ہوتی ہیں. کیسے, یہ تو قرآن نہیں ہے مکہ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اتنے سارے جب 20 پڑھ رہے ہیں, اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو مکہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین, اتنے بڑے بڑے فقہا, وہ اس پر نکیر کرتے, اس کو روکتے. نہیں روکا تو اس کی علامت ہے کہ یہ عمل کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ خلفائے راشدین سے. اور خلفائے راشدین بدعت پر جمع نہیں ہو سکتے. میں ابھی تراویح کے موضوع پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں آپ کو تواتر عملی کی ڈیفینیشن سکھا رہا ہوں. تواتر عملی کسے کہتے ہیں یہ بتا رہا ہوں. وہ ایک فروئی مسئلہ ہے, میں ممبر پہ عام طور پہ یہ بیٹھ کے جمعے کے بیان میں نہیں یہ چیزیں چھیڑتا میں, لیکن ہر آدمی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آج کل مارکیٹ میں لا رہا ہے نئی چیزیں. اس کو پتہ ہی نہیں, اصول نہیں پڑھے اس نے, خبر کے اصول کیا ہیں. تو خبر متواتر جو ہے نا, متواتر, اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ امام مالک جو 36 کے قائل تھے نا, وہ اس لیے کہ مدینہ میں وہ 16 رکعتیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ مکہ میں عادت یہ تھی کہ ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد اہل مکہ طواف کرتے تھے. تو 20 رکعتوں میں درمیان میں کتنے طواف ہو گئے ہیں بھائی؟ 5 نہیں 4 طواف ہوں گے نا. تو ان 4 طواف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے, ان کی رائے یہ تھی کہ ہم اتنی نمازیں زیادہ پڑھیں گے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھئی یہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین سے چونکہ جو رکعتیں ثابت ہیں ان میں ہم اضافہ نہیں کریں گے. تو متواتر خبر جو ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ایک قولی اور ایک عملی. اور یہ تواتر عملی ہو یا قولی ہو, قرآن کا قرآن ہونا بھی اسی سے ثابت ہے کہ نبی پر جو قرآن نازل ہوا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک خاص ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں. ان سارے صحابہ کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں تھا, کیونکہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے, وہ اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے. پھر وہی نسخے پورے عالم اسلام میں پھیل گئے, کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, شام میں, ترکی میں, ہر جگہ چلے گئے, ہندوستان میں. وہی آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. اگر اس میں تحریف ہوتی تو وہ سامنے آتی نا, کہاں ہے وہ تحریف؟ تو اس ساری دنیا کے سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں ہمیں اس کا صحیح ہونا ایسے پتا چلا کہ ہمارے سارے باپ دادا جتنے بھی تھے وہ یہی قرآن پیش کرتے ہیں. تو ہمیں اس قرآن کا قرآن ہونا کیسے پتا چلا؟ باپ دادا کی تقلید سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ کیسے پتا چلا؟ باپ دادا کی تقلید سے. وہ باپ دادا جو مسلمان تھے, جو دیندار تھے, قرآن نے جو باپ دادا کی تقلید سے منع کیا اس سے وہ ابا دادا مراد ہیں جو گمراہ ہوں, بت پرست ہوں, مشرک ہوں, کافر ہوں, بدعتی ہوں, ان سے منع کیا ہے. جو توحید پرست باپ دادا ہیں, جو توحید پرست, توحید پہ چلنے والے, سنت کو فالو کرنے والے, ان کی تقلید کا قرآن نے حکم دیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم, میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی شخص ایسا مارکیٹ میں آئے جو اس مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو آپ کو اس کی دلیل کے سننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ کتنی ہی مزین دلیل پیش کر رہا ہو. آپ اس سے کہو یہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھو, یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ آپ خود پڑھیں, بکری کو کھلا دیں, کسی کے کام آ جائے گی. ہوتا نا میں بڑا محقق ہوں, میں نے ایک نیا رسالہ لکھا ہے, میں نے ایک نیا رسالہ لکھا ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں. ایک مارکیٹ میں نئی فلم یہ بھی آئی ہے کہ تراویح سرے سے, جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں. تو آپ بولو کہ بھائی آپ کی جو تحقیق ہے, جو آپ کا رسالہ ہے, آپ وہ کس کو کھلا دیں؟
بکری کو کھلا دیں. کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آپ نہ ہوں، مگر آپ ہوں اور اتنی امت نہ ہو. سارے فقہا، علماء، صلحاء، وہ سارے، امام بخاری نے کتاب باب التراوی ایک باب باندھا ہے پورا تراوی کا. امام بخاری بھی غلط ہو، امام مسلم بھی غلط ہو، امام حنیفہ بھی غلط، شافعی بھی غلط، مالک بھی غلط، احمد بن حنبل بھی غلط، ابن تیمیہ بھی غلط، ابن قیم بھی غلط، سعودیہ بھی غلط، پاکستانی بھی غلط، ترکی کے علماء بھی غلط، مصر کے علماء بھی غلط، غامدی صاحب صحیح. وہ بھٹو کو جب پھانسی کا وقت آیا نا، بھٹو کو جب پھانسی کا وقت آیا تو ہوا یہ تھا کہ بھٹو نے جب اتنے ساری عوام نے جیل بھرو تحریک چلائی، جیل بھر دیے، تو بھٹو نے آرمی کو آرڈر دیا کہ ان سب کو شوٹ کر دو، جو ہم نے سنا ہے واللہ عالم. تو ضیاء الحق تھا اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے کہا کہ یہ اتنی ساری عوام کو جب ہم شوٹ کریں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستانی فوج اپنی عوام کو مار رہی ہے. لیکن آرڈر بھی وزیر اعظم کا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اسی کو شوٹ کر دو جس نے آرڈر دیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ وزیر اعظم جب تک ہے، جب تک زندہ ہے، جب زندہ نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو ضیاء الحق نے کیا کیا، بولا بھائی پوری عوام کو لٹکانے کے بجائے ایک کو لٹکا دو. اس کا فیصلہ صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ بحث میں، سیاسی آپ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ بھائی اس کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غامدی صاحب اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ہر 2-4 دن بعد فون آ رہے ہوتے غامدی نے یہ کہا، اس کا دلیل سے جواب دے گا، اب ہمارے پاس فالتو غامدی صاحب کی طرح ہمارے پاس فالتو ٹائم تھوڑی ہے، وہ تو بیٹھا ہی تقریب کاری کے لیے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں غامدی کو مانو گے تو باقی پوری امت گمراہ. تو پوری امت کو اسلام سے نکالنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک آدمی کو نکال دو، باقی امت بچ جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ میں کافر نہیں قرار دے رہا غامدی کو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فی الحال اپنی فہرست سے نکال دو، آپ سائڈ پہ رکھ دو اور دلیل مت سنو اس کی. بولو بھائی آپ کی دلیل اگر ہم نے سن لی، ہم عالم نہیں ہیں، کہاں سے جواب لے کر آئیں گے؟ علماء کے پاس ٹائم نہیں، ہر بات کا جواب الحمدللہ ہر بات کا ہے، لیکن ہر بات کے جواب کا ٹائم نہیں ہے ایسے کہ ہر بات کو لے کے آدمی چلتا رہے. ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہوتا ہے. ہمارے پاس تو اور بہت سارے غم ہیں بھائی زمانے میں محبت کے سوا. شعر ہے نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. محبوب سے ملاقات کی راحت ہوتی ہے شاعر کو، تو اس کو کہتے ہیں وصل کی راحت، یعنی محبوب سے ملاقات. تو ایک شاعر تنگ آ کے کہہ رہے کہ راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. محبوب سے ملاقات کے سوا اور بھی بہت ساری چیزیں مزے کی بھائی دنیا میں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو ان کے کوئی غم نہیں ہے سوائے چھیڑا چھاڑی کے، نئے مسائل. رجم کا انکار کر دیا. رجم کی جو ثبوت ہے وہ بھی احادیث تو خبر واحد ہیں، لیکن ان احادیث پر جو صحابہ، تابعین اور فقہا کے جو فتاوی ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اسی طرح یاد رکھو 3 طلاقوں کو 3 کہنا 700 سال تک یہ متواتر تھا. 700 سال کے بعد ابن تیمیہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے 3 طلاق کو ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہے. 700 سال تک اہل سنت والجماعت میں ایک فتویٰ بھی نہیں دکھا سکتے آپ جنہوں نے 3 کو ایک کہا ہو. تو 700 سال تک امت کیا گھاس کھاتی رہی ہے؟ تو ایسے اجماعی مسائل میں آپ کسی کو فالو مت کریں. تو وہ خبر متواتر کا میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں تو وہ ہوتی ہے خبر متواتر. اس کی 2 قسمیں ہو گئیں. بہت سارے نماز کے مسائل خبر متواتر سے حل ہوتے ہیں، قولی حدیثیں ہمارے پاس اس کی نہیں ہیں، خبر متواتر سے حل ہوتے ہیں وہ مسائل ہمارے، نماز کے بھی اور بھی بہت ساری چیزوں کے. دوسری قسم ہے حدیث مشہور، وہ بھی خبر متواتر ہی کے حکم میں دی جاتی ہے. تیسری ہے خبر واحد. خبر واحد کا مطلب ایسی حدیث جس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا دونوں باتوں کا امکان ہو. ایک آدمی یا 2 آدمی آپ کو آ کے خبر دے رہے ہیں تو بھائی سچے بھی ہو سکتے ہیں اور بولو نا بھائی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. اب چونکہ سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ جرح کرتے ہو. اگر بندہ سچا ہے اور اس کے سچا ہونے کی لوگ گواہی دے دیں تو پھر بھی امکان ہوتا ہے چھوٹا سا کہ شاید غلط بول رہا ہو، لیکن اس امکان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی بلکہ اس کی خبر پر عمل کرنا لازم ہے. کیونکہ جب تک اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اور اگر وہ بیان کرنے والا سچا نہیں ہے تو پھر آپ اس کی، اگر حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کی خبر کو مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث کا معاملہ بہت اہم ہے. حدیث جو ہے وہ دین ہے.
تو اسی سے فقہاء نے حدیث کی قسمیں بتائیں، صحیح حدیث اور ضعیف حدیث. خبر متواتر کی کوئی قسم نہیں ہے، وہ صحیح ہی ہوتی ہے. خبر واحد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح بھی اور بولو نا بھائی ضعیف بھی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو تو نہیں مانا جائے گا، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہے مانا تو جائے گا اس کو، لیکن اگر وہ خبر متواتر سے ٹکرا رہی ہو تو پھر کس کو لیں گے ہم؟ بولو نا بھائی، متواتر کو لیں گے ہم، پھر صحیح حدیث کو نہیں لیں، کیونکہ واحد ہے، خبر واحد ہے وہ. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں بھی صحیح حدیث ملے ہم اس کو فالو کریں گے، یہ دعویٰ فقہا کا نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. جہاں بھی صحیح حدیث ملے اس کو فالو کریں گے، بشرطے کہ متواتر سے نہ ٹکرا رہی ہو وہ. کیسے سمجھائیں بھائی، پولیس کو بلواؤ یار. تو پولیس ہی رہ گئی ہے جو سمجھائے گی. کیونکہ صحیح اور ضعیف حدیث یہ کس کی قسمیں ہیں؟ بولو نا بھائی، خبر واحد کی، اور متواتر کا درجہ خبر واحد سے زیادہ ہوتا. ایک آدمی آپ کو آ کے خبر دے رہا ہے کہ کل اسٹرائک ہے، ہڑتال ہے. ادھر 100 آدمی ادھر مختلف جگہوں پہ رہنے والے، ان سے آپ نے رابطہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اسٹرائک منسوخ ہو گئی ہے، کل اسٹرائک تھی مگر ختم ہو گئی، آپ آفس ٹائم پہ پہنچ جائیے گا. ہزاروں لوگوں سے آپ نے پوچھ لیا. اس نے جو بتایا آپ کو کہ کل اسٹرائک ہے، اس کی خبر آپ کے پاس ریٹن فارم میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے تبصرے کہ یہ ثقہ آدمی ہے، قابل اعتماد آدمی ہے. لیکن جو 100 آدمی آپ کو خبر دے رہے ہیں ان کی وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے، وہ کوئی اس نے بتایا ادھر سے، وہ ہوتے ہوتے آپ کے کان تک پہنچ گئی، لیکن آپ کو بتایا کہ ہیں 100-200 آدمی ہیں. تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ ہے بھائی نہ جو 100 آدمی جو خبر دے رہے ہیں، یہ ریٹن فارم میں آنے سے یہ تھوڑی کہ 100 آدمیوں پہ اس کا پلہ بھاری ہو گیا. اگر ہم اس کی بات کو لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو اتنے لوگ کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے، کوئی پٹیل پاڑا سے فون کر رہا ہے، کوئی صدر سے فون کر رہا ہے، کوئی لیاری سے فون کر کے بتا رہا ہے بھائی کل اسٹرائک جو تھی وہ ٹی وی میں سلائڈ چلی ہے، وہ کل کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی. ساری دنیا خبر دے رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں، یہ چونکہ ثقہ راوی ہے، یہ چونکہ قابل اعتماد ہے، اور یہ چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کہیں گے بھائی یہ لکھا بھی تو آپ نہیں ہے، یہ کسی معتمد سے لکھوا دیا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ثقہ ہے، مگر اس کے جھوٹے ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور 100 آدمیوں کے جھوٹے ہونے کا امکان کم ہے. تو ثقہ کی خبر مانی جائے گی بشرطے کہ وہ متواتر کے خلاف نہ ہو. یہ اصول کے جو بھی بخاری کی حدیث ہے ہم نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے. خدا کی قسم یہ اصول ہی غلط ہے، یہ فقہا کا اصول نہیں ہے. بخاری کی سب حدیثیں صحیح ضرور ہیں، مگر ان پر عمل کرنے کے لیے فقہا نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، اور وہ اصول اور ضابطے دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. آج ہر آدمی مفتی بن کے، مجھے جب سے فیس بک پہ مسائل ڈال رہا ہوں نا تو واسطہ پڑھ رہے، جب سے مسائل بتا رہا ہوں واسطہ پڑھ رہے. ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے مارکیٹ میں مفتی بنا ہوا ہے. تو ابھی اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے. میں اپنے اصل واقعے کی طرف آتا ہوں. اخبار کی قسمیں یاد ہو گئیں، اس پہ میں اگلے مجھے یاد دلائیے گا، یہ خبر متواتر، اور اس میں نے مزید کچھ کہنا ہے. یہ اس پہ یہ تو میں نے تھوڑا سا جو باطل فرقے آج کل فرقواریت پھیلا رہے ہیں نا ان کا جواب دیا ہے. میں تھوڑا سا مزید جاؤں گا کچھ آگے. ایتھیس جو ہے نا، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مذہبی کو سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کی بھی نفی ہوتی ہے اس اصول سے، ان کی بھی نفی ہوتی ہے. اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی آبادی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی ہے جو اللہ کو اور پیغمبروں کو مانتے ہیں. اتنی بڑی آبادی اگر جھوٹے نبیوں کو مانتی ہوئی آئی ہے اگر، تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کھوپڑی نہیں مانتی اس بات. یہ تمام لوگ پیغمبروں کے سلسلے کو مانتے ہیں، اور دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے. یہ صرف عیسائی اور مسلمانوں کو ملا دیا جائے اگر، تو یہ جو ایتھیس کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اور کوئی پیغمبر، تو یہ کیسے لاکھوں لوگوں تک کیسے ان کی تعلیمات پہنچی ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں.
اس کا مطلب ہوا کہ موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، عیسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، اور ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ ساری اچھی تعلیمات ہیں، اچھی، کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو غلط ہو، بالکل 100% غلط ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جھوٹا نبی دنیا میں آئے اور لوگوں کو اچھی چیزوں کو پہ ڈال کے چلا جائے. ایک صاحب مجھے لاہور میں ملے کچھ دن پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، یہ معاذ اللہ نقل کفر جادوگر تھے، کہ انہوں نے جادو کے زور سے پوری دنیا کو یوں کیا ہے. میں نے کہا کسی جادوگر کی تعلیمات میں جمعے کی نماز آئے گی، رمضان کا روزہ آئے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آئے گا؟ ساری دنیا میں مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کس نے حکم دیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا عقل مانتی ہے کہ اس ساری دنیا کے مسلمان ایک جادوگر کو فالو کر کے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ پاگل ہیں کیا؟ یہ کسی جادوگر کو ایسے فالو کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کے کہنے پر رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، شام کو تراویح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کریں. دنیا میں کوئی ایک جادوگر دکھاؤ جس کو فالو کرنے والوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہو، کوئی ایک دکھا دو بھائی. نہیں یار، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایتھیسٹ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی بھائی؟ نماز پڑھ لیا کریں، روزے رکھ لیا کریں، اتنا کافی ہے. پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو خیر، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں نے ساشا پیش کیا ہے آپ کے سامنے، پیکنگ فل بعد میں آئے گی. تو وہ جو جادوگر تھا نا، وہ جو نوجوان تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جم غفیر کا انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں 4 آدمیوں کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پبلک بولے، بادشاہ جھوٹ موٹ بول دے کہ یہ تو کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں لیا. تو وہ پوری دنیا کے سامنے قتل ہوا، سب نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے. پھر وہ سب مسلمان ہوئے، سارے کے سارے. اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بھی ایک، وہ اسباق تو ملیں گے، وہ تو میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خبر متواتر کا انکار ممکن نہیں ہوتا. نوجوان نے جم غفیر اس لیے بلایا تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے. وہ جماعت المسلمین کو جانتا تھا شاید کہ پیدا ہوں گے ہی بعد میں مکر جائیں گے، بولیں گے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ویسا بھی نہیں. تو اس نے پہلے سے انتظام کیا بھائی کہ متواتر خبر کا انکار ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہوگا، آپ لوگ ذرا سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ اعلان ہے، پولیس نہیں ہے کہیں بھی، اعلان بس ہوگا.